بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسول کریم اما بعد. ایک ہوتا سعادت، ایک ہوتا کمال سعادت. دو چیزیں ہیں، ایک نہیں کر لو ایک نہیں کرو، دونوں میں الگ فرق ہے. مومن کے لیے کمال سعادت ایک اطاعت ملے گا، سنت معافی عمل کرو گے، یہی اطاعت، یہ قبول بھی ہے اور ترقی بھی ملے گی. اپنی معنی اطاعت نہیں کریں گے، نفس کی اطاعت نہیں کریں گے، شریعت کیا حکم دیتی ہے اس پر عمل کریں گے. ہر جگہ اس کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. اسی لیے اس وقت فتنہ کا دور ہے، اس فتنہ دور میں کیسے بچا جائے. اسی لیے کسی اللہ تعلق قائم کرو، اصلاحی تعلق قائم کرو کہ ہماری ناؤ ڈوبی جا رہی ہے، وہ کیسے نکلے اس سے. اس پہ عمل کرو، کامیاب کرو گے. فکر پہننے والے اندر اور فکر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. فکر پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ راہ کھول دیں گے. تقدیر کسی حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پوری قدرت ہے جس کو عطا فرما دے، لیکن یہ تقدیر کرو. کھانا عمدہ کھانا چاہتے ہو، اس کے لیے تقدیر کرتے ہیں، اشیاء مہیا کرتے ہیں، پھر کھانا تیار ہوتا ہے. لیکن کوئی کہا یوں میں بیٹھے بٹھا کے لیا تو جنت ملے گا. کیا تو نے تدبیر کرو، حکم تدبیر کر دیا گیا، لیکن تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. عمدہ غذا تیار ہو گئے لیکن کوئی اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی، سارا سب نکال گیا. الگ تدبیر ہوتی ہے، واضح تدبیر ہے. تو تدبیر تو کرو لیکن تقدیر پر بھروسہ رکھو. آج امت جو ہے تدبیر ہی پر بھروسہ کرتی ہے، یہ خطرے والی بات ہے. جس وقت انسان صبح کرتا ہے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بناتے ہیں کام شام تک کیا کام کرنا ہے. ایسے اللہ والے منصوبہ بناتے ہیں. مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے کیونکہ شاید اسلام سے ہے ثابت ہے کہ نماز جتنی چیز ہے اشارہ اسلام بتاتے ہیں، اس کے میں اس پہ عمل کروں گا، کام بھی کروں گا، منصوبہ پورا کروں گا. کاملی میں ہے ایک کمال سادہ اس کو کرنا ہے. شریعت سے اتباع کرو گے اور بہت ہی اچھی خوشی مالک نے جو ہے آپ کے ذریعے میں عنایت فرمایا ہے. اتباع کرم فضل مالک ہے. اتنے لوگ محروم آتے اس سے، اسی لیے امت کا دعویٰ ہے. مسلمانوں کے تم دھوکہ دیتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اور بہت سے گناہ ایسے ہیں. کیسے مسلمان؟ خدا سے ڈرو. اس لیے کہ جب پتہ چلے وہاں پر آگ بند ہوتی پتہ چل جاتا ہے. اسے مومن سے ڈرتا ہے. اللہ پاک پناہ چاہتے ہیں آپ کے غضب سے، آپ کی پناہ آپ کی قہر سے. یہ دعا مانگنا چاہیے. آج ہم لوگ دعا بھی نہیں مانگتے. اللہ کی قوت سے ڈرو. یہ پکڑ میں آ جاؤ گے تو پھر کوئی سو نہیں سکتا. اعمال صالح جتنے بھی ہیں اور ٹکڑے رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کی ہے. ایک فرض تو ایک چیز بہت مختصر سی ہے، اس میں ضلع کا احساس پیدا ہو. کوئی شخص بریانی کھانا چاہتا ہے تو اصل کیا چیز چاول ہے. اب لوازمات میں تب جا کے بریانی تیار ہوگی. خالی چاول سے کچھ نہیں ہوگا. اس پر لوازمات ہوتے ہیں چاول کے، یہ گوشت ہے، یہ مسالہ ہے، اس سے گھی جتنی چیز ہے تب جا کے بریانی تیار ہوگی. اس کو کوئی چاول نہیں کہے گا ہے چاول، اصل تو چیز چاول ہے. بنیاد تو چاول ہے، بقیہ اس کے لیکن ذائقہ طویل ملے گا. ایسی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب تم مستحب عمل کرو گے تو نکھار پیدا ہو جائے گی، لذت ملے گی. آج ہم لوگ فرائض پہ بھی استعمال نہیں کرتے. سنت کیا پڑھیں گے عقائدے فرائض پہ چھوٹی جا رہی ہے ہم سے. نماز میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. نماز میں جب کوتاہی کرو گے ظاہر ہے تو پھر مالک نافرمان شمار ہو گئے. یہ کیسا باقی بندہ ہے، میں نے اس کو تو سیزن دی ہے، جزا بھی عمدہ کھا رہا ہے، میں نہیں دی. عمدہ لباس بھی ہے، میں نے اس کو پہنایا، لیکن میری لباس نہیں کرتا، ساتھ نہیں رہتا. یہ باقی بن گئے، محمد کی باقی بن گئے. اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند ہے، شیطان کا شیعہ ہے.
اس نے بغاوت کی، مردود ہو گیا. اب ہم مسلمان کے مردود ہو جائیں تو بڑی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے. کہیں اور آگے بات کرو، راستوں ہے اور آگے ہو جاؤ. دیکھو لوگ اتنا میرے لوگ آتے نہیں. تو جو کام کرو پہلے کسی سے معلوم کرو، اس کام کو شروع کرو، کامیاب ہو جاؤ. علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہنے عمل کرتے ہیں. ڈاکٹر خود اس وقت تجربہ کیا، اس نے پورے فن کو سیکھا، اب اس کا علاج کرے گا. اتنے شفایاب ہو جاتے ہیں. وہی دوا کتاب موجود لکھ لیا کوئی، اور اس سے بہت کتاب موجود ہے، نہیں کر سکتا علاج. تو اس کا ریشو دیکھتے ہیں کس طرح سے دوا لائی گئی ہے. ایسی دنیا کے ہے اب ماہر بناتے ہیں اس وقت اس کا باقاعدہ کی ریسرچ رکھی گئی ہے. اس میں کیا کیا منفی ہے، کیا مثبت ہے، آکسیجن کیا اس کے اندر ہے، اتنی سی مفید ہے، اتنی مجھے بتاتے پوری انالیسس ہوتی ہے اس کے اندر، پوری بائک شریعت کے اندر. ایسی شریعت کے اندر بھی ہے. علماء کرام ایک ہی لفظ بتائے لیکن الٹ پھیر کے معنی بدل جائیں گے. ایک تو الفاظ کی لفظ سے برابر ہے، الف نون عین الف میم، انعام اور انعام. زبر لگا تو انعام ہو جائے گا، تو جانور سے مانے آتے ہیں. زیر لگا تو انعام یہ اکرام سے مانے آ جائے گا. ہے دو ایک ہی لفظ مانے بھائی صحیح. ہمارے یہاں بھی شریف کی ہوتا ہے، ذرا سا بھی چھوٹے ہلدا تو فرمت دونوں چیزیں وہی سے حرام ہو جائے گی. وہ چیز خون اندر گردش کرتا رہتا ہے، ظاہر کوئی وضو ٹوٹے اس سے، ایک قطرہ باہر آ کے بہ گیا، وضو ٹوٹ گیا. اندر ریا پھیلی رہتی ہے، ذرا سے بھی ایک خارج ہوئی وضو ٹوٹ گیا. یہ جو کوئی ہے. تو آج ہم لوگ دن سے بہت دور دنیا سے قریب، اس لیے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی جو معلوم قوم ہے یہود و نصارہ، وہ چاہتے اسلام سے ہٹ کر دو. اور مسلمان لوگ کے چونکہ دونوں آخر تو دونوں سے ندی سے دنیا سے پھسل جاتے ہیں اور جاتے تھے لوگ. تو اسی لیے دین میں لگنے سے ضروری ہے پہلے کسی اللہ والے تعلق قائم کرو گے چلنا آسان ہو جائے گا. تو تم کو کچھ وہ بھی زیادہ نہیں کراتے ہیں، تھوڑا سا گناہ چھوڑو. عادت ہے جھوٹ بولنے کی، قابو پا لو. یہ بار بار تکرار کرو کہ میں نے اس زبان سے میں اللہ کا نام ذکر کیا، میں جھوٹ بولوں، غیبت کروں، گالی دوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں خراب پیدا ہو جائے گی. ہر چیز کو سو رکھیں گے. بس امت کے اندر اسی لیے استشار ہے کہ 300 لوگ اتفاق سے بالکل نہیں، آپ پوچھتے بھی نہیں، اور جو وہ جانتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں. یہ تو اپنی چیز نہیں، اس کے ماہر الگ ہی ہوتے ہیں. ہر شعبے کے دنیا ماہر الگ الگ ہوتے ہیں. ایک دو ٹکراؤ بالکل، ایک زوریج کا ہے، باٹنی سے ٹکراؤ کبھی نہیں کرے گا. باٹنی کا ضرورت نہیں، کیمسٹری کا، فزکس کا، اسٹیٹسٹکس کا، میتھمیٹکس کا، ساری برانچز ہیں، اب ٹکراؤ کبھی نہیں کسی کرے گا. ایک دوسرے مدد بھی لیتے ہیں، بھائی یہ چیز آ گئی ہے، اس طرح بتائیے کیا بات ہے، پوچھے ہی جا کے باقاعدہ. اور 3 بار ہم لوگ خود یہاں سر جانتے ہیں، کیا جانتے سوریہ سنت پابند ہونے والے کو سنت جانا نکلتا ہے. کیسے مسلمان سننے کہلاتے ہیں؟ یہ جو عمل کرتا ہے ذریعہ تو وہاں بھی ہے، جو اس پر عمل کرے وہی تو جہالت پاتی ہے. اور تو پوری دنیا لفظ کے لحاظ پوری دنیا وہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہاں مسلمان وہاں بھی کہلاتے ہیں، پوری دنیا وہاں بھی ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے یہ چند چیزوں کے بارے میں دعائی شروع کرتے ہیں، سلام نہیں پیش کرتے، خرید نہیں ہوتے، قیام نہیں کرتے، ایسے خرافات کرتے، دین سے دور ہو گئے. اسی لیے دین پہ جو لگو گے تو خود بخود نکھار کر کبھی ٹکراؤ ہی نہیں ہوگا. اس کے اندر بڑی کشش کے اندر ہے، آپس میں جول اس کے اندر ہے، ایک دوسرے مدد کرو گے. عیسیٰ کی مادہ پیدا ہوئی ہے مسلمان، یہ بڑی معلوم پر تو بدنام کرتے اسلام کو، ایسا کبھی نہیں ہوا. دین پہ لگنے سے فائدہ یہ ہے کہ
اعمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا. یہ بدون صحبت کرنا ممکن ہے. کتابیں اپنے پڑھتے رہتے ہیں لیکن جب تک تجربہ نہیں بتائیں گے تو اس سے پتہ نہیں چلتا. پوری اسی موقوف ہے. کل بات ریاض کی تھی جو چیزیں ہیں نور قلب اور روح ہوتے ہیں. انسان کے جو مدار حیات کے بعد 3 چیزوں پر ہے. سوریتی بھی یاد کرنے کو دی 3 جو مدار ہے. ایک کم ہو جائے حیات ختم ہو جائے گی. روح ریح اور دم. روح تو مقدم ہو گئی. ریح کہتے ہیں ریح گیس کو ہوا کو اور خون کو. ان تینوں میں سے بھی کم ہونے کا موقع رہے گی. روز مقدم ہوتے نکل کے ختم ہو گیا. روح کی کمی ریح کی کمی ہو جائے بیماری شروع ہو جائیں گی. خون کی کمی ہو گئی ان کا انیمیا ہو گیا لیکومیا ہو گیا. بلڈ کینسر ہو گیا. کیا اس کے جو تناسب ختم ہو گیا اسی کہتے ہیں روح ریح اور دم. یہ طب کا اصول ہے. اسی میں انسان بقا ہے. آج سائنس پڑھو گے میں نے عرض کیا کہ اللہ والے بن جاؤ گے. کوئی پھر گمراہی نہیں آئے گی اس کے اندر. یہ مالک کہتے چیز ہے. یہ ریاض جو فرنچس کہتے ہیں اندر گھومتی رہتی پاسا کیوں ہو رہی ہے. یہ بھی حکم ربی کے مناسب ہے. تحقیق ہے اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی باہر ریاض خارج ہوتی ہے. کتنے باقاعدہ پائپ ہوتے ہیں اس کے لیے لگاتے ہیں. کیسے نکالے ریاض کو بڑی ایزا ہوتی ہے. اسی کہتے من کمزور ہو گیا. اس کو مومنٹ ختم ہو گیا انسان موت ہو گئی. یا 36 ہوتے ہیں موت ہو جاتی ہے. یہ سوچو ذرا چیز میں سوچو. بلغم سینے میں بنتا رہتا ہے لیکن پاس آؤٹ ہوتا رہتا ہے. اس کے نکلنے میں ایسے ایک ہی ہے نکل نہیں رہا. برونکل ازما ہو جائے گا اس کو. ریفریجن ہو جائے گا اس کو. نمونیا ہو جائے گا. پانی تھا پہلے انجماد ہو گیا سخت بن گیا. پاس آؤٹ نہیں ہونا سانس پھولنے لگی. بہت تکلیف ہوتی ہے. ہم ہی سر یہ قلعہ میں رکھا ہے یہ نہ تھا تنگی ہے اس کے اندر سخت ہوتی ہے. چاہتے پوری سانس لے ہی نہیں سکتا. آج کل کہتے ہیں لائسنس کراتے ہیں اس کو. یہ ہے اس کو. اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وفی انفاق سے روم اپنے نفس سے کوئی آتی سائنس پوری اس کے اندر ہے. پوری سائنس کے اندر ہے. آج ہم لوگ دیکھتے تو لیکن سمجھ نہیں دیتے کیونکہ ہمارا پیشہ یہی ہے. ایک سے مریض حیرت ہوتی کیسے اللہ تعالیٰ کے وفی کارنامے ہوتے الگ الگ. تو 3 چیزیں مرکب بتایا کہ روح ریح اور دم یہ مرکب انسان ہونا ہے. ایک میں کمی ہو گئی پہلے ضرورت ہو گئی تو گئی تو انسان ختم ہو جائے. ریح کے بھی تناسب ہے انسان موت ہو جائے گی. خون کا دامن انسان ختم ہو جائے گا. یہ لازم ہے ہر انسان کے لیے. 3 چیز ضروری ہے اس کے اندر. آج ہم اس کو دیکھتے بہت نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت عطا فرمایا اس کی پوری میکینک ہے. پیٹ کو دیکھو بدائے خود کے اندر ہے. اس کے اندر مثال اس کی موٹر ہوتا ہے کار ہوتی ہے. آپ اس کو کھولیں جو باہر سے وہ ہوتا ہے ٹائپ کا اتنے پوزے اس کے اندر سے حیرت ہوتی ہے. اسے بند کر دیا آپ کی کچھ نہیں اس کے اندر. ایسی پیٹ کو جو کھولتے ہیں اس لیے تمام اچھا اس کے اندر وہ آزاد ہے. کیسے کیسے لانا فکس کے اس کے اندر. اس کے بعد اسی سے ہم نے کام لیتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. مالک نے تو دیا. اتنی باری باری نسیں ہوتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کیسے اس کو ٹریس کریں. نر جو بہت باری باری ہوتی ہے آگے سے زیادہ باری آگے پھر بھی ہوتا ہے اس سے زیادہ باریک ہوتی ہے. اور جال بچا پورے بجے کے اندر بہت ہی سے مختلف چیزیں بنائی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کاریگری اللہ مصور وہی بنانے والے ہیں. اس کا مشاہدہ اسی لیے ہے سائنس نے تو ثابت کر دیا تو ماننا پڑے گا مالک باقی اللہ تعالیٰ ہی ہے. انہوں نے بنایا ہے اس کے انسان کے سب کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایک آزا لے لو اس کے اندر. یہ بال ہمارے ہیں. اس بال کو تم مائکروفون رکھو گے اس میں سوراخ ہے. بال کتنا باریک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں باریک جو ہے اس کے اندر سوراخ ہے.
جیسے سین چھوڑو گے کہ جانور کے اس کا پھول ہوتا ہے، ایسی بالکل میں پھول ہے، اس چیز کیا ہے اسی نرسٹ ہوتا رہتا ہے. تو آج ہم لوگ جو ہے سائنس پڑھتے ہیں لیکن اس سے توجہ مالک کو نہیں پہچانتے. مالک کو بتا دیا، مالک کو جو بتاؤ، مالک کو جو یاد کرو گے تو کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے کچھ وقت نکال کے کسی اللہ پر جائے کرو. اسے کو میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، کہتے ہیں لوگ کسی مکے میں جاتے ہیں مجھے بہت چلانا سکھا دو، ہمیں کار چلانا سکھا دو، میکینک فل سکھا دو، رہتے ہوئے سکھا دیتا ہے، اس سے ڈر رہتا ہے. ایسے اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ تم یہاں بکے رہو، گناہ سے بچو، ہم تم بتائیں گے، چلنا آسان ہو جائے گا. تو نور پیدا کرنا چاہتے ہو اللہ والے پاس جائے گا، گناہ سے بچو. انہیں میں سے آج حلال روزی نہیں ہم لوگ استعمال کرتے، حرام میں مبتلا ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوگی اور ہمارا غارت ہو جائے گا. تو کیونکہ جس چیز بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مت کرو، اور جس چیز اب عمر اس لیے آتی ارے ہاں صاحب ٹھیک ہے، سود غربت کی زبردست کا اللہ بیان کی ہے. اب تو آج کل بہت نئے نئے فتوے دے گا، ارے صاحب کچھ اشتراکی کیے ہوئے تھے، لے لوگ کیا آ جائے، یہ جو پکے مفتی میں بتائیں گے. وہ حالات الگ ہوا، کون سی موت ہو رہی، کون سی توقعات ہو رہے ہیں. تو اس طرح تو تم بازار خراب ہو جاتا ہے. امت اس سے آگے یہاں دیکھو لون لے لیا انہوں نے، فیکٹری چلانا ہے، مکان بنانا ہے، کمپلیکس بنانا ہے، لون لے ہوئے اس میں وائٹ بنے لانا ہے. یہ سب چیزیں دنیا انہوں نے سکھایا کہ دنیا سے لگو آخر چھوڑو. یہ زمانے کی پالیسی ہے. آج ہم لوگ کتنے ایسے بفیدہ حرکت کرتے رہتے ہیں، صبح شام تک مالک کی یاد میں کبھی دے جاتے ہیں، خرافات کے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. ان کی برائی ان کی برائی اللہ کا اس کے وقت ضائع کرتے ہیں. کتنی دیر میں تم اللہ کا نام لیا ہوتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تو ہر چیز خصوص رکھیں کہ کس دین پر چلنا چاہتے ہو اللہ والے کی ملاقات کو علماء پاس جائے کرو تو پوچھو، ایک کے بعد پوچھو. ہزارہ وہاں سناتے تھے سہارنپور سے تعلیم تھے. ہزارہ ایک آدمی ادھاری صاحب سے آتے تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت کرتے ہوں، مفتی جی ایک بات پوچھو کہ جائز یا ناجائز، بس ہر جمعے کو آتے تھے ایک بات کہ جائز یا نہ ہوتے ہوتے بہت پوری کتابیں نہیں ان کے پوچھتے پوچھتے پوری کتاب مرتب ہو گئی. آج کو ذوق شوق ہو گیا، کام کریں گے ہم نے سب پوچھ لیا، ایسے سربیہ پوچھ لیا ہوگا جو چیز ہے اس میں پوچھا تو ہے قاعدے سے. اور کتنے لوگ پریشان ہیں آج سے. جب دین سے دور ہٹو گے تو تم دنیا میں چلے آؤ گے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے. اس کو کہتے ہیں مہلکات، ہلاک کرنے والی چیز ہے. منجیات سے لگو کہ یہاں بھی کامیاب آگے کامیاب، مہلکات والا کرو یہاں بھی ناکام ہونے کا کام. اللہ سے ڈرو گے ہر وقت، بتائیے بولو ایک ہو گیا اللہ کا نام لینا، پھر تجزیات جو بھی ہو خلاف کرنا، ذکر میں لگنا، مالک نام پہ لو. اتنا کلام کا کہہ رہتے ہیں ہم لوگ صبح شام تک، مالک کے قریب بننا مشکل، تصدیق لیا دی جا رہی کہ یہ کیا بات ہے، اتنی تو ضائع کرتے. تو آج امت اس کے لیے پریشان حال گزار رہے ہیں، گھر میں پریشان ہے، کیونکہ سنتوں سے تعلق کوئی نہیں آ رہا، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے پریشانی ہو رہی. نور پیدا ہوتا ہے ساتھ سے، اور ساتھ کو رہبر بھی بنا لو پھر چلنا آسان ہو جائے گا. جتنے ہمارے شریعت کے ہیں بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے اندر، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. ایسا بڑی مشکل ہے، مشکل ہے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ خالص مالک کرے. اب رواں آ رہے ہیں گرمی کا ایسا بڑی گرمی ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتے نہیں کہ وہ تو خالص، انہوں نے فرض کیا اس کو. یہاں سے زیادہ گرمی ہو کہ یہاں پہ فرض کیا گیا، بہت سخت گرمی ہوتی ہے، اور تو فرض ہو گیا، اور یہاں کتنی آسانی بھی ہو گئی ہے. ابھی سے نہیں یہ مالک آپ کو حکم ہے، ارے منا بھرا ہے، موت آ جائے شہید ہو جائے گے، روزے میں ہے کہ شہید ہو جائیں گے. کتنی آسانی ہوتی ہے، بیمار ہو آپ کا کیا فدیہ دے دو. تو ایک تو ذکر معمول رہنا ہو، چاہے تمہاری ذکر کو کرتے ہیں. انہیں میں سے ایک جو کہ مختصر وظیفہ جو ہے بہت آسان نسخہ ہے، اور نفع بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے. 20 بار استغفار، 10 بار درود شریف، 10 بار قرآن شریف،
تلاوت بھی ہوگی، درود بھی ہوگا، استغفار بھی ہوگا، اس سے ترقی ہوگی اور دریات بڑھیں گے. اسی سے کوئی پڑھنے کیا مشکل ہے؟ اس سے دعا مانگ کے چلے آ رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے کیا مشکل ہے؟ 2-3 رکھتے زیادہ نہیں رہیں گے. جیوا استغفار ذرا دوشے خدا رشید تلاوت بھی ہوگی، اور نہ بھی کرو تو یہ کتنے کافی ہو جائے گا. اور بہت اچھی بات ہے. اسی لیے اس کے بعد مختلف خبر کے شعر بقرہ جو آخری آیت کے بعد رام نے سجے آپ کو معراج میں اس سے میں نے کہا کہ ایک وقت 2 کام حل ہو جائے گا. ایک تو آپ نے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو شخص شعر بقرہ اور ایمان تلاوت کرے اور میں ہوگا تلاوت کیا کرے، یہ کرو سب نہیں. اس سے میں نے آسان نسخہ کیا، پہلا رکوع سورہ بقرہ کا اور آخری رکوع پڑھ لو. آل عمران کا پہلا رکوع اور آخری رکوع تو تلاوت ہو جائے. دوام ہونا چاہیے اس کا. اسی کا دین پوری صورت تو ہے جائے تاریخ کے ہیں اتنا پڑھے کوئی ان صورت تلاوت کیا کرے یہ الفاظ سے اس میں کافی ہو جائے گا. پہلا رکوع سورہ بقرہ کا اور آخری رکوع، سورہ پہلا رکوع اور آخری رکوع، کوئی مشکل نہیں. اب وہ جو فرمایا کہ جو ہے آخر میں پڑھتے تھے مغربات پر تو عشاء ہوتا ہے، کیونکہ شام ہے نہیں شریعت وغیرہ، صبح اور رات 2 ہی چیز آتی ہے. لیل و نہار جو کہلاتے ہیں، سورج ڈوبا نہیں کیوں ہم لوگ کہتے ہیں شام ہے، شام نہیں ہمارے جو ہے رات آ گئی، بس سورج ڈوب گیا رات شروع ہو گئی. اس کا پڑھ لو پہلا رکوع آخری رکوع تو دونوں شمار ہو جائے گا. رات کی تعداد بھی ہو جائے گی، فضیلت بھی آپ کو پتا کہ یہ پڑھ لیا کرو. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. پہلا رکوع اور آخری رکوع اور ایسی ایک باتیں جیتے ہیں ماشاء اللہ. پوچھا کیا کیا بات ہے بھائی، یہ جو تم نے بتایا اس سے دوام ہے. پہلا رکوع اور آخری رکوع اس کا، اور پہلا رکوع دونوں کا سورہ بقرہ اور عمران کا، یہ بہت آسان ہے. تو اس سے فضیلت مل گئی. اسی کے ساتھ دین آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. شارع اسلام نے اس پر ترغیب دی ہے کہ میرا کوئی امت جہنم نہ لے جائے. یہ شفقت میں بھی کی ہے. ایسی چیزیں بتا ارشاد فرمائی، اس پر بہت آسان عمل ہے. مجھ سے کیا اس پر چند صورتیں ہیں، اس کا اس میں پڑھنے میں کیا مشکل ہے. اس کے ہماری جامع تمام کہیں کہ والے صاحب کھو نہیں پاتے، کہنے نہیں پاتا. کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، آرام کرتے ہو، اس وقت سے نکالے تو اس کے وقت نہیں جاتے. یہ نفس کہتے ہیں، یہ اللہ والے ہو جاتے ہیں. کام کرو، ہم تو مضبوط کریں، 3 بجے لگیں گے تو یہ جو اتنا بھی ہے رات کی برکت سے انشاءاللہ بہت فرق ہے. گناہ سے بچے ساتھ چلے تو یہ 2 جز ہیں. اللہ بننا چاہتے ہو صحیح، ساتھ چلے تو سنت کا آخر. گناہ سے بچو، وہی کامل بن جاؤ گے. آج امت دونوں سے محروم ہو جائے، نہ رات پہ لگتی ہے نہ گناہ چھوڑتی ہے. ایک نصیحت عرض کرا تھا، یہ بھی دیکھا بتے بہت چھوٹی نصیحت ہے. فرمایا کہ وضو خود ایک عبادت ہے، لیکن کے بعد دعا بشروع کی گئی ہے. اللہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، انہیں پاک لوگوں بنا دے. مطلب کہ وقت ظاہر باطن کو بندگی اور عبودیت کر لیتا ہے، اس کے نفس اور جسم کی حرکت اللہ تعالیٰ کی بلکیات ہوتی ہے. کمال ابدیت فرمایا کہ بلحاظ خیرات عبر کمال ابدیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسند بننے کی پسند، اللہ کا ناپسند بننے ناپسند پسند پورا کرنے اور ناپسند چھوڑنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے. اور بلحاظ علم و معرفت عبودیت کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ افعال میں صحیح معرفت ہے، شرع صدر حاصل ہو، اور ساتھ ہی ہر سی وقت جس کے بھی متغاضی اس کے تعبیر کی جائے. خواص کا یہی اصول ہے، مگر عموماً لوگ اس سے غافل ہیں. علم تو ہے ہمارے پاس، اشارے سے ہم کو بتائیے یہ کرو یہ کرو، اسی لیے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ دل کے راستے نیک کے راستے ہیں. سلوک طے کرنا چاہتے ہو تو دل کی حفاظت کرنا. اس سے پہلے کیا تھا کہ علماء کے لیے نہ قلم رکھے نہ زبان رکھے، ایک نیا مضمون ہے. سالکین کے لیے نہ دل رکھے، یہ اس کو کنٹرول کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے ہر چیز کی سیکھنے ضرورت پڑتی ہے. آج ہمارے اندر نہ سیکھ وہ بھاتا نہیں رہا، کل ہمارا مردہ ہو رہا ہے، اس کو زندہ کیسے کریں؟
یہی کہیں کونوا مع الصادقین. ایسے کے پاس جاؤ گے تو دل جو ہوتا ہے زندہ ہو جائے گا. حرکت ہوتی جب خلق مریض رہتے ہیں شوق لگاتے ہیں جب تھوڑی حرکت آ جاتی ہے تو ویب شروع ہوتی ہے تو عارضی ہے. دائمی کیا چیز ہے کہ مالک نے روح دے دیا وہ ہماری روح آ کے بھوکی ہے یہ سرگرم ہے. روح کو تو بہت غم ہے کہ مجھے مل ہی نہیں کھانے کو اور جس موٹا تازہ ہو رہا ہے یہ کفار مشین کا شعار ہے. خوب کھاتے ہیں مشن بات مومن شعار بالکل نہیں ہے. مومن میری روح مضبوط ہے جس اللہ کے تابع ہے اس روح تابع اصل چیز تو روح ہے. روح کے علم قدر نہیں کرتے گناہ کیوں کہتے ہیں کہ روح کی ہماری اگر روح مضبوط ہو تو پھر کوئی سلا نہیں سکتا اس کو. تو اسی لیے بھائی صبح شام کے اعمال کو دیکھو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ آج کل ایک بات اور صاحب صاحب بیٹھے ہوئے خیرات کے بارے میں یہ کہ بات سے غلط نہیں ہے یہ غلطی بھی آتے ہیں. دو چھوٹے الگ الگ ہیں. تین کے بارے میں کہ یہ برابر ہے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. آج کسی نے پہلے اگر تکاثر پڑی اس کے برس پر یہ اس سے اس کو ہٹانا کیا ہے. تین چیزیں آتے ہیں سورہ جو ہے عصر سورہ کوثر سورہ نصر اور قلواللہ یہ ایک ہے. ان کو ایک میں کر سکتے یہ پڑھی ورث سے پڑھی یہ راجا پڑھ لو یا ناتنا پڑھ لو یا قلواللہ پڑھ لو. ایک گھر سے دیکھا ہے سورہ معاون پڑھی تلری پڑھی اور اس ناتنا پڑھی چھوٹی بڑی سورہ بنی ہے. یہ تو رات جو دیوالی مفصل میں آتے چھوٹی کے اندر فجر کی سنت ہے برابر یہاں پڑھائیے وہ سنان پڑھائی اور پھر ناتنا تو اس کا نہیں چاہیے کہ ایسی تقاصر پڑھائی اور وادت پڑھائی ایک قسم ہوتی ہے. اس میں کمی پیدا ہو گئی اس میں زبان میں کمی آ گئی. یہ سنت فجر کی پہلے کو طویل کرنا اسے کم کرنا اور میں برابر پڑھنا اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو سنت تعلق قائم کرو کہ ایک ایک سنت پوچھ لو پہلے اور شاعر سب اس کو کہ آج کل میں نے آپ کیا تھا نہیں کہ شفقت ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. تب آپ نے خطاب کیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ابو درداء تم یہ کلمات 4 بار پڑھ لو گے تمہارا بدن آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اس کی تصویر میں رکھی کہ ہر نماز بعد 4 بار پڑھ لو. تو یاد ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز بعد 4 بار پڑھنا. تو گئے جو خطائیں ہو گئی ہیں یہ بھی معاف اور جہنم سے آزادی ہو جائے آسان مستحی. اشارے صاحب شفقت ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں چھوٹی چھوٹی اس سے بتاتے ہم عمل نہ کریں ہماری معلوم بات ہے. اس لیے استغفار کرو مالک سے مانگتے رہو گناہوں سے بچتے رہو کامیاب ہو جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. مقاصد پورے